چودھری پرویز الہی کے علماء کرام سے رابطے تحفظ بنیاد اسلام بل پر مشاورت. کہا بل کے تحت تمام کتب میں خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی لکھا جائے گا. اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، صاحبزادیوں، صاحبزادوں، نواسوں اور نواسیوں کے لیے علیہ السلام یا سلام اللہ علیہا یا رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہا لازمی لکھا جائے گا. اہل بیت اطہار سے محبت ایمان کا حصہ، ان کی ناموس پر سب کچھ قربان ہے. کراچی میں موسلادھار بارش کے بعد کئی علاقے بدستور زیریاب، سڑکیں اور گلیاں تالاب بن گئیں، گاڑیاں تنکوں کی طرح بہنے لگیں، کئی علاقے گٹروں کی طرح ابل پڑے. موسلادھار بارش کے باعث تھڈو ڈیم بھرنے لگا. کراچی میں نیپا کے پل کے قریب بھی پانی جمع، تیز رفتار ٹرک کے گزرنے کے باعث پل پر کھڑے لڑکے نیچے گر گئے. کراچی میں وقفے سے ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ آج بھی جاری رہنے کا امکان. گزشتہ روز سب سے زیادہ 86.2 ملی میٹر بارش گلشن حدید میں ریکارڈ. گلستان جوہر میں 78.5، سرجانی میں 68.4، جناح ٹرمینل میں 57.6 ملی میٹر بارش ہوئی. ادھر بارش کے بعد شہر کے کئی علاقوں میں بجلی ابھی تک بحال نہ ہو سکی. میئر کراچی وسیم اختر کا مختلف علاقوں کا دورہ. 92 نیوز سے گفتگو میں کہا جو علاقے پہلے ڈوب جاتے تھے اب وہاں اتنا پانی جمع نہیں ہوا، کچرے کے باعث مسائل زیادہ ہیں. کراچی مختلف حصوں میں تقسیم ہے، آدھا شہر اسلام آباد کے کنٹرول میں ہے. سپریم کورٹ فیصلہ دے گی تو حالات ٹھیک ہوں گے. ادھر خرم شیر زمان کہتے ہیں سندھ حکومت کی نااہلی کی سزا کراچی والوں کو مل رہی ہے. ایک طرف کراچی ڈوبتا رہا، دوسری جانب سالگرہ کا کیک کٹتا رہا. کراچی میں موسلادھار بارش کے بعد کئی علاقے زیریاب، شہری نقل مکانی پر مجبور. پیپلز پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری کی سالگرہ مناتے رہے. تقریب میں صوبائی وزراء سعید غنی اور ناصر شاہ کی بھی شرکت. لاہور، کوئٹہ، بدین، ٹھٹہ، احمد پور شرقیہ، ناروال، گجرات اور دیگر علاقوں میں بھی بارش. پی ٹی آئی سندھ میں اختلافات سامنے آنے لگے. عامر لیاقت نے پھر حلیم عادل شیخ پر تنقید کے تیر برسا دیے. کہا وہ حلیم عادل جیسے لینڈ گریبر لوگوں کو منہ بھی نہیں لگاتے. مزید کہا انہیں پارٹی میں کوئی اور سنجیدہ نہ لے، عمران خان سنجیدہ لیتے ہیں. وزیر اعظم نے نیپرا کے لوگوں سے ملاقات کرائی کہ الیکٹرک کا لائسنس معطل ہونے والا ہے. ووہان لیب کے پاکستان میں مبینہ خفیہ آپریشنز کی تردید. چینی سفارت خانے کا بھی گمراہ کن خبر پر سخت رد عمل. کہا ایسی کوئی تحقیق نہیں ہو رہی، بے بنیاد خبر پاک چین تعلقات کو نقصان پہنچانے کے لیے گھڑی گئی ہے. پاکستان دفتر خارجہ نے بھی اطلاعات کو سیاسی من گھڑت اور جعلی قرار دیا. پنجاب میں عید سے قبل مارکیٹس بند کرنے کی تجویز. منگل یا بدھ سے صوبے کی تمام مارکیٹس بند کی جائیں. محکمہ صحت پنجاب نے چیف سیکرٹری سے مطالبہ کر دیا. ذرائع کے مطابق مارکیٹس 2 اگست تک بند رکھنے کی تجویز آئی. میڈیکل سٹورز، کریانہ اور دودھ دہی والوں کو کام کی اجازت ہوگی. عید قربہ میں چند روز باقی. مویشی منڈیوں میں رونقیں بڑھ گئیں. خریداروں اور بیوپاریوں میں بھاؤ تاؤ. جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. منڈیوں میں کرونا SOPs کے خلاف ورزیاں جاری. پابندی کے باوجود بچے اور بزرگ بھی منڈیوں میں آنے لگے. ممتاز شاعر پروفیسر عنایت علی خان کراچی میں نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک. پروفیسر عنایت علی خان نے کئی کتب لکھیں، مزاحیہ شاعری سے شہرت حاصل کی.
مسلم سائنس کالج میں شعبہ اردو کے سربراہ بھی رہے. 5 سال قبل حیدرآباد سے کراچی منتقل ہوئے تھے. انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کا تیسرا ٹیسٹ دلچسپ مرحلے میں داخل. میزبانوں کی گرفت مضبوط, مہمانوں کے لیے میچ بچانا مشکل. انگلینڈ نے 226 رنز پر دوسری اننگز ڈکلیئر کی, 399 رنز کا ہدف دیا. ویسٹ انڈیز ہدف کے تعاقب میں مشکلات سے دوچار. تیسرے دن کے کھیل ختم ہونے پر صرف 10 رنز بنا سکی اور 2 وکٹیں گنوا دیں. فرانس کے موٹر سائیکلسٹ فیبیو کوارٹرارو نے انڈونیشین گراں پری ریس جیت لی. اسپین کے میوریک ونیلز رنرز اپ رہے. جیت کے ساتھ فیبیو نے ورلڈ چیمپئن شپ میں بھی اپنی پوزیشن مزید مستحکم کر لی. اور امریکی گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کے 8ویں میوزیکل البم فوک لور ڈے ریکارڈ قائم کر دیا. البم کے ریلیز ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر ہی 13 لاکھ کاپیز فروخت ہو گئیں. فوک لور 24 جولائی کو ریلیز ہونے کے بعد کئی میوزک سٹریمنگ ویب سائٹس پر بھی پہلے نمبر پر آ گیا. یہ معمولی کمیاں نہیں ہیں, لہٰذا ڈکلائن تو ہو رہا ہے پاکستان میں, اور تمام تخمینوں قومی سطح پہ بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی جو انٹرنیشنل اداروں نے یہ تخمینے لگائے تھے کہ پاکستان کب اپنی پیک دیکھے گا اور کب اس کا کرو جو ہے وہ فلیٹن ہوگا اور کب کیسز میں کمی شروع ہوگی, وہ تمام اندازے دھرے کے دھرے رہ گئے. اور پاکستان میں اللہ کے فضل سے تقریباً ان اندازوں سے 1 ماہ بیشتر ہم نے پیک بھی دیکھی مڈ جون کے اندر, اور اب اس کے اندر بتدریج کمی ہو رہی ہے. لیکن ناظرین, میں آج آپ کے ساتھ اس کی مزید تفصیل ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. انشاءاللہ عید کے بعد اس کے اوپر تفصیل سے آپ کے ساتھ ایک پورا آپ کو بریفنگ دیں گے کہ کیسے یہ کمی ہوئی, کن کی کیا کیا اس کی جہتیں ہیں, کہاں کہاں کمی ہوئی وغیرہ وغیرہ. آج میرا مقصد آپ کے سامنے آنے کا بنیادی طور پہ یہ تھا کہ ہمارے پاکستان میں آنے والے دنوں اور ہفتوں میں 2 بہت بڑے چیلنج درپیش ہوں گے. ایک تو عید الاضحیٰ اور اس کے بعد محرم. میں آج آپ کے سامنے خاص طور پہ عید کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے 2 باتیں سمجھنے کی ہیں جی. پہلی یہ کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیسز کے اندر کمی ہو گئی اور جو پازیٹیوٹی ہے اس کے اندر کمی ہو گئی, تو دوسرے ممالک کا تجربہ اگر ہم سامنے رکھیں اور اس سے اگر سیکھنا چاہیں تو ہم بسہولت یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے اندر بھی ممکن ہے کہ کیسز میں دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائیں, اور کیونکہ اس طرح کا پیٹرن جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں بھی دیکھا گیا ہے. اسپین, ایران, امریکہ اور بہت سارے دوسرے یورپین ممالک, ان کے تجربات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک دفعہ جب وبا اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے اور اس کے بعد کیسز میں کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ سپائک بھی آ سکتی ہے اور دوبارہ بھی ریسرجنس ہو سکتی ہے. ایک تو یہ وجہ, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلی عید کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ چونکہ اس موقع پہ گہما گہمی بہت بڑھ جاتی ہے, لوگوں کا میل ملاپ بہت بڑھ جاتا ہے, خریداریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, سفر بہت زیادہ کیے جاتے ہیں, تو اس جو ہیومن انٹریکشن یا جو لوگوں کا آپس میں ملنے ملانے میں جو اضافہ ہوتا ہے, اس کی یہ وجہ بن جاتی ہے, بیماری کے پھیلاؤ میں تیزی کا سبب بن جاتی ہے. تو یہ دونوں وجوہات جو ہیں یہ بہت اہم ہیں اور ان کو ہم ایک لمحے کے لیے بھی نظر انداز نہیں کر سکتے.